किसी को हकारत से बोलना, किसी के बारे में किसी को हकीर समझना, और ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी एक हिस्ट्री है उनको इस तरह कहना जो उसने कर दिया बाबे तशाई कोई नहीं, ये बहुत बड़ी गुमराही है। मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान में पहली, इंडिया में पहली हस्ती हैं जिन्होंने इस्लाम को मुतारफ करवाया। हज़ारों लोग उनके हाथों मुसलमान हुए। मेरी अपनी नस्ल का पहला बंदा उनके हाथ मुसलमान हुआ। उसको कह रहा है चिश्ती दज्जाल। थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत है, उनको कह रहा है थानवी दज्जाल। अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह उनको कह रहा है शिबली दज्जाल। ये जुबान मत इस्तेमाल किया करें बाबे, ये सब अल्लाह के नेक बंदे थे। बनाइए, मैं आपको दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ। ये टर्म आपकी बहुत गलत है। ये उसने बाबा ये उसने गुमराही फैलाई और बहुत बदतमीजी। दावत देने वाला बदतमीज नहीं होता, दावत देने वाला बदअखलाक नहीं होता। जिसमें बदअखलाकी है, जिसमें बदतमीजी है, वो दीन का दाई नहीं है, किसी और चीज का दाई। थानवी रसूलुल्लाह वाला जो वाक़या है, जिसे ये हर जगह कहते हैं ख्वाब ख्वाब ख्वाब, इतनी ढिठाई के साथ मुसलसल इतनी दफा झूठ बोलना कि ये ख्वाब था ख्वाब था ख्वाब था। अल्लाह को आप लोगों ने क्या मुंह दिखाना है? आपके बड़े को भी शर्म आई है, उसने भी अपने मुरीद के खत के जवाब में ये नहीं कहा कि इस ख्वाब में तसल्ली थी, उसने भी कहा इस वाक़े में तसल्ली थी। अल इमदाद रिसाला जो अशरफ थानवी साहब के ज़माने में वो निकाला करते थे, जिसमें वो सवालात के जवाब भी दिया करते थे। ये कोई किताब नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं किताब कहाँ से मिलेगी। ये किताब नहीं, ये उनका महानामा एक रिसाला निकलता था। ज़ाहिर है वो उनकी ज़िंदगी में निकलता था, ख़त्म हो गया। आज तक ये थानवी रसूलुल्लाह वाले वाक़े की वजह से जिंदा है वो रिसाला। रिसाले तो उन्होंने कई लिखे हैं। रिसालों पे अगर हम आए तो एक रिसाले में उनको एक मुरीद ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि सैयदा आयशा आपके घर आई हैं। तो थानवी साहब ने उसकी ताबीर की कि एक कमसिन लड़की मेरे हाथ लगेगी, बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला। क्योंकि जब सैयदा आयशा रसूलुल्लाह के अक़द में आई थी उनकी उम्र कम थी। ये इन लोगों का इल्मी लेवल है। घर में माँ आ रही है और ये कह रहे हैं कि कमसिन लड़की मेरे हाथ लगेगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद उन्होंने एक मुरीदनी से शादी कर ली और उसी के लिए शायद मुरीद ने पहले ख्वाब गढ़ा था कि ये तो इशारा मिला था। यह भी अल इमदाद रिसाले में मौजूद है। तो उस रिसाले को हम डिस्कस करना शुरू करें तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। तो ये अल इमदाद रिसाले का वो वाला हिस्सा जो थानवी रसूलुल्लाह वाले वाक़े का है, ये जिंदा सिर्फ इसलिए है कि इसे प्रिंटेड फॉर्म में ब्रेलवी लेके आ रहे हैं। वो तो एक दफा छप गया रिसाला। मसलन आज की डेट में जो जंग अखबार छपा है, ये तो नहीं कि 100 साल बाद भी आप वो अखबार निकाल सकते हैं कि छपता आ रहा है छपता आ रहा है। वो 100 साल पुरानी कॉपी निकालेंगे। लेकिन ये वो रिसाला है जो हजारों में ब्रेलवी छापते हैं इनको बदनाम करने के लिए। जब खत्म होता है फिर मार्केट में फेंक देते हैं। किताब नहीं है ये रिसाला है, मानामा। हमारी वेबसाइट पे भी रखा हुआ है पीडीएफ फॉर्मेट में, हम यहां पर भी ऐड कर देंगे। उस रिसाले में एक शख्स अपनी लाइफ स्टोरी सुनाता है, जिस तरह हमारे स्टूडेंट भी सुनाते हैं। और लाइफ स्टोरी में कहता है कि हजरत के साथ मेरी अकीदत जो हुई, उसके बाद से मेरे साथ ये एक्सपीरियंसेस हुए। और वो हजरत को कहता है हुजूर, जो हमारे कराची के मुफ्ती साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ दिया। उस बेचारे ने कोई तैयारी भी नहीं की थी कि यार मैं देख लूं ये हुजूर किसको कह रहा है। वो हुजूर उसमें थानवी साहब को कह रहा है, तो हुजूर ही का ख्याल रहा। तो मुफ्ती साहब कहते हैं देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आ रहा है। वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही लाता, वो हुजूर कह रहा है थानवी साहब को। वो कहता है कि जी जब से आपके साथ मेरा एक पीरी मुरीदी का सिलसिला शुरू हुआ है ना, तो मेरे साथ ऐसे रूहानी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, या हमारे नज़दीक शैतानी। वो कहते हैं एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह। कोशिश करता हूँ कि जुबान से मोहम्मद रसूलुल्लाह निकले, लेकिन फिर भी यही निकलता है, क्योंकि आपका फैज़ ऐसा जारी मेरे ऊपर रूहानी इन्वर्टेड कामाज में। फिर वो कहते हैं मैं बेदार हो गया, फिर भी मैं यही पढ़ रहा हूं। और कहते हैं जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने कोशिश की बेदारी में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करूं, लेकिन विर्द बार बार थानवी रसूलुल्लाह का ही निकल रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। और बल्कि उसने कहा मैंने कोशिश की कि मैं दुरूशी पढ़ के नबी इस्लाम को खुश करूं, तो मेरी जुबान से निकलता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व नबीना अशरफ अली, नबीना हमारे नबी। बेदारी में मुफ्ती साहब ना, ख्वाब नहीं जे, बेदारी जे। फिर उन्होंने खत लिखा। मुझे बताएं आज ये खत आप जरदारी साहब को लिखें, नवाज शरीफ साहब को लिखें, या इमरान खान को लिखें कि मैं जब से आपकी जमात में आया हूं ना, तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैं आपके नाम का कलमा पढ़ रहा हूं और बेदारी में भी कोशिश करता हूं सही कलमा पढ़ने का, लेकिन आपके नाम का कलमा निकलता है। मैं कहता हूं ये दुनियादार लोग भी कहेंगे ओ तौबा करो मरवान लगा जानू भी, यही कहेंगे ना। लेकिन थानवी साहब मजे ले रहे थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इस वाकई में तसल्ली है कि तुम्हारा पीर मुत्तबे सुन्नत है, यानी जिसकी तरफ तुम रुजू लाते हो बिआउन ही ताला, अल्लाह की मदद से वो चूंकि सुन्नत का इत्तबा करने वाला है, इसलिए तुमने मेरे नाम का कलमा ख्वाब में और बेदारी में पढ़ा। ये अल्लाह ताला की तरफ से बिशारत है। लो सामो। कहते हैं इंजीनियर साहब कहते हैं ये हमारा कलमा है। भाई कलमा है तो दिफा कर रहे हो ना। कहते कलमा होता तो हम बार बार इसका विर्द करते, वो तो कर रहा था बार बार उसमें। हाँ, आपका कलमा इसलिए कि आप दिफा कर रहे हो। मुझे पता है आप मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते हो, बल्कि आपके जो हनफी कादियानी भाई हैं वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ही पढ़ते हैं, लेकिन खत्म नबूवत के अंदर उन्होंने बातिल तावील कर ली है और उम्मती नबी के नाम के ऊपर उस दज्जाल को खड़ा किया। हमें पता है यही तरीका वारदात होता है। तो वो कहते हैं ख्वाब, ये तो पहले झूठ पकड़ा गया, इस पे माफी मांगी, ख्वाब नहीं है, बेदारी भी है। और उसके बाद उसने दुरूद शरीफ भी जो पढ़ा है वो तेरे बाबे के ऊपर पढ़ा है और तेरे बाबे ने उसको तसल्ली दी है।
کراچی کے مفتی صاحب کہتے ہیں اس بیچارے کا کیا قصور, وہ تو خود کہہ رہے ہیں مجھے اختیار ہی نہیں, جب کسی کو اختیار ہی نہیں اس کی زبان سے کچھ بھی نکل جائے. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے 3 لوگوں سے قلم اٹھ گیا. نمبر 1 سویا ہوا شخص, نمبر 2 مجنون, پاگل, مجذوب, کلندر, اور تمہارے یہ مریدین سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں, اور نمبر 3 نابالغ. مان لیا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے توبہ قبول کرنے والے کی مثال بیان کی, اور اس کے اینڈ پہ کہا کہ اس شخص نے کہنا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, لیکن زبان لڑکھڑا گئی, اور اس نے کہا تو میرا بندہ میں تیرا رب, لیکن آگے الفاظ ہے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں ہے کہ پڑھوانا شروع کر دیا. یہاں پہ یہی ہوا ہے. اگر اسے اختیار نہیں تھا تو ہم بابی کو نہیں, بابے کو کہہ رہے ہیں کہ چلو بابی کو تو نہیں تھا, بابے کے ماننے والے کو. بابے کو جب خط ملا اس کا تو کام تھا نا کہ بھائی توبہ کر, شیطان چڑھا ہوا ہے تیرے اوپر. وہ کہتا نہیں, اس واقعے میں تسلی تھی. کسی مسلمان کے سامنے آپ یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے, چونکہ انہوں نے اپنے علماء کو خدا مانا ہوا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے بھی اپنے علماء کو, درویشوں کو, احبار اور رہبان کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر, اس لیے یہ ان کی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اسی کانٹیکسٹ میں وہ ترمذی کی حدیث ہے, عدی بن حاتم نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب علیہ السلام, میں کرسچن تھا لیکن ہم نے کبھی اپنے علماء کو رب نہیں مانا. تو آپ نے فرمایا تم ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مان لیتے تھے؟ ان کا ایسے ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. اب ادیب نے حاتم اگر جو بندی ہوتے تو کہتے کہ یا رسول اللہ علماء سے ہی تو پوچھ کے چلنا ہے, میں اور کیا کرتا. نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے ادیب نے حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور تمہارے بابوں کا خدا اور. بابوں اور بزرگوں اور علماء کی باتیں بھی تم نے کتابوں پر پیش کرنی ہے. یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو یہ بالکل انہوں نے جھوٹ بولا کہ خواب تھی, وہ بیداری بھی تھی, اور اس میں بابے کا قصور یہ ہے کہ اسے یہ باطل تعویل کرنے کی بجائے اس کو توبہ کی طرف آمادہ کرنا چاہیے تھا. کیا سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے زمانے میں لوگ ان کے بیعت ہونے سے پہلے ان کے ناموں کے کلمے خواب اور بیداری میں پڑھا کرتے تھے؟ شکر کرو کہ حضرت عمر زندہ نہیں ہے, ان کی تلوار نکلانی تھی. انجینئر صاحب کی تو صرف زبان نکلتی ہے. بچ گئے ہو, اور میری زبان سے نہیں بچو گے. تو یہ پہلا ریفرنس جس کے اوپر یہ باطل تعویل کرتے تھے میں نے کھول کر بیان کر دیا. یہ پہلا عقیدہ ہے. دوسرا عقیدہ, تھانوی صاحب چونکہ چشتی سلسلے کے ایک شیخ بھی تھے, انہوں نے چشتیہ کے حق میں کتاب لکھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ, ایک واضح روشن طریقہ جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے حوالے سے ہے. اس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو فوائد السالکین میں تھا اس کا دفاع کیا تھانوی صاحب نے. چشتی رسول اللہ صرف بریلویوں کے کھاتے میں نہیں ہے, دیوبندیوں کے کھاتے میں بھی ہے, اور دفاع بالکل ٹھیک کیا کیونکہ تھانوی رسول اللہ بھی تھے, مارکیٹ ہی چاہنا سی نا, تو چشتی رسول اللہ دفاع سے پڑھتا سی نا. اور ایسی باطل تعویل کی کہ ان لوگوں کا علمی لیول, لوگ کہتے ہیں 800 کتابیں لکھی, پتہ نہیں کتنے کے لکھتے رہے. وہ اس واقعے کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ یہ جو معین الدین چشتی نے کلمہ پڑھوایا نا اپنے مرید سے, وہ کہتے ہیں اس کی تعویل یہ ہے کہ وہ جو رسول اللہ کہہ رہے تھے اس سے مراد اپنے آپ کو رسول نہیں کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے میں رسول اللہ کا رسول ہوں, یعنی نبی علیہ السلام کی طرف سے میں نمائندہ ہوں. حالانکہ اس میں سیدھا لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو طریقہ ہے صحابہ کرام کا. اس پہ وہ حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کی لے کر آئے کہ ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے نمائندہ بنا کے میدان عرفات میں اناؤنسمنٹ کے لیے بھیجا, تو انہوں نے وہاں کہا انی رسول اللہ الیکم, بے شک میں رسول اللہ کی طرف سے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں, ان کا پیغام لے کر آیا ہوں. اس میں انی رسول اللہ نہیں ہے, انی رسول. اب رسول عربی زبان میں پیغمبر کو بھی کہتے ہیں, ڈاکیوں کو بھی کہتے ہیں. رسول امن گاندھی کو لکھا تھا سعودیہ والوں نے جب پہلی دفعہ گاندھی صاحب گئے تھے, رسول امن, امن کا پیغمبر, سفیر. تو وہاں الفاظ ہے انی رسول اللہ الیکم, میں رسول اللہ کی طرف سے تمہاری طرف پیغام لے کر آیا ہوں. اس نے کہا کہ یہ چشتی رسول اللہ بھی جو کہہ رہا تھا, تو یہ چشتی رسول اللہ بھی یہ کہہ رہا ہوتا, وہ ہوتا چشتی رسول اللہ الیکم, پھر گال ہونی سی. دیکھو بابوں کو بچانے کے لیے کس گندگی میں جا کے گرتے ہیں یہ. نانا لکھا ہے حکیم الامت, اپنے علاج کر لیتے ہیں حکیم الامت صاحب. ایسے حکیم وہ والا ہے جو ڈاکٹر اقبال کو بھی کہا جاتا ہے حکمت کی بات کرنے والا, وہ نہ سمجھو کہ ہربل والا کوئی حکیم ہے. اور بریلوی کہتے ہیں مریض الامت. اور یہ تھانوی رسول اللہ کے اوپر بریلویوں نے فتوے دیے ہیں باقاعدہ. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے غار سے دریافت کیا ہے, کیونکہ ہم بھی بریلوی رہے ہیں, ہمارے تو کمپیٹیٹر ہوتے ہی دیوبندی تھے. وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم جو ہیں ان جنوں کے بھی پیو ہیں, دیو کے بھی پیو ہیں, دیوبند والا. روحانی طور پر میں کہہ رہا ہوں, وہ بگوٹن والا نہیں کہہ رہا, استاد کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اسے کوئی ولگر مانا نہیں آپ نے دینا. تو یہ باطل تعویل کی. پھر اس نے کہا کہ دوسری تعویل یہ ہے, یہ تو خاص لوگوں کی مجلس تھی, اس سے کسی کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا. کوئی پبلکلی تو انہوں نے نہیں کیا. حضرت کتاب تو پبلکلی لکھی ہے نا, انہوں نے کتاب تو پبلکلی سامنے آئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تھانوی صاحب فوائد السالکین کو یہ نہیں مانتے تھے یہ گھڑی ہوئی کتاب ہے. یہ واقعہ فوائد السالکین سے حشر بہشت میں آیا, سبا سنابل میں آیا, اور اعلیٰ حضرت کے گاٹے بھی فٹ ہو گیا. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سبا سنابل وہ خوش نصیب کتاب ہے جو نبی اسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اعلیٰ حضرت گئے, اور اگر اعلیٰ حضرت کو پتہ نہیں چلا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی. اور جو المعروف ٹارزن ہے پیر بہرل شاہ صاحب,
جو غلام احمد قادیانی سے نورا کشتی کرنے کے لیے جانا چاہ رہے تھے, انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. شکر ہے لڑائی نہیں ہوئی, بےزتی کرانی سی تسی, پلاوے کر ہی بیٹھے رہو. اور وہ پنڈی کا مفتی بار بار کہتا ہے کہ اتنی دفعہ انجینئر کو جواب دیا چشتی رسول اللہ پہ, پھر انجینئر بار بار وہ ذکر کرتا ہے, آج تک تو نے جواب نہیں دیا. میں نے یہ پوچھا تھا کہ اے مفتی, اگر چشتی رسول اللہ والی کتاب بدل گئی ہے تو 2009 میں تو نے طالب الرحمان شاہ اہل حدیث کے سامنے چشتی رسول اللہ کا دفاع معرفت کی بات کہہ کے شتیہات کے نام پر کیوں کیا تھا؟ تو رسول اللہ کو کیا چہرہ دکھائے گا قیامت کے دن؟ بابوں کے پیچھے تو نے اپنا ایمان برباد کیا. ایسا گل کا جواب دے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ ہمارے جو ڈاکٹر احمد نصیر صاحب آج کل ایک مشہور ہوئے ہیں نا پوڈ کاسٹر, انہوں نے حنیف قریشی صاحب کی پوڈ کاسٹ کی تو انہوں نے سٹارٹ میں کہا کہ وہ مناظرے کے بارے میں میرے کو نہیں پوچھنا, یہ پہلے منوایا ہے کہ اس پہ نہیں پوچھنا. پھر بھی اس نے پوچھ لیا, اس نے جواب ہی نہیں دیا. بتا نا 2009 تک تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں, اس سے پہلے اعلیٰ حضرت فوت ہوئے 1921 میں, وہاں تک تو کتابیں نہیں بدلی تھیں. 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب فوت ہوئے, اس وقت تک تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں. 1944 میں اشرف تھانوی صاحب فوت ہوئے, تمہارے چاچو, اس وقت تک تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی. سنت الجلیہ میں وہ دفاع کر رہے ہیں. اور جو بندیوں تمہارے ابے نے دفاع کیا یعنی کہ تھانوی صاحب نے, اور تمہارے دونوں تائے یعنی اعلیٰ حضرت بریلوی اور اعلیٰ حضرت گولڈوی دونوں نے بھی دفاع کیا ہوا ہے. گلے لگ کے رہو ایک دوسرے نال. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ خاص لوگوں کی مجلس تھی, کیڑی عام گل ہے, لکھ لکھ کے لوگوں کو دیندے پہ ہو, عام تو ہو گئی. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے چیک اس لیے کیا تھا کہ تاکہ کمزور ایمان والا ہو تو فوراً ایسی بات سن کے وہاں سے بھاگ جائے, اور اگر صحیح ایمان والا ہوا نا تو تعویل کر لے کہ اتنے بڑے بزرگ اگر چشتی رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو کوئی معرفت کی بات تو ہوگی. لو سامو اے تھانوی صاحب کا علمی لیول دیکھو, وہ کہتے ہیں انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. مرید سے آتے ہی کلمہ اس لیے پڑھوایا کہ اگر واقعی وہ صحیح ہے, یعنی بٹ دماغ جو بند دماغ بند تو میرے نال اٹیچ رہے گا, اور اگر ذرا جا بھی سمجھدار ہوا تو نس جائے گا. ان کا ذرا جا بھی بیوقوف ہوا تو نس جائے گا, ساڑھے نزدیک تھے, ذرا جا سمجھدار بھی ہوا تو نس جائے گا. یہ تین جواب دیے, اس سے آپ حکیم الامت کی حکمت کا, ان کے علمی لیول کا اندازہ لگا لیں, یہ کافی ہے.